السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آپ حضرات تفسیر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ سورت کی آخری آیات ہیں، سورت ختم ہونے والی ہے، یعنی ابھی میں نے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 199 اور 200۔ یہاں پر یہ سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، 11واں رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف اترا، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سن لیا، بالکل مفہوم بھی واضح ہے، لیکن اس کا جو شان نزول ہے، اس آیت کا شان نزول یعنی کس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو تو یہ بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات جو نازل ہوتی رہیں 23 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوتی رہیں۔ جب جب کوئی خاص موقع، کوئی خاص پیغام دینا ہوا، اس وقت آیت نازل ہوتی تھی، تو جس موقع پہ نازل ہوئی اسی کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام نے یہ ذکر کیا، کیونکہ ہر آیت کا شان نزول حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اخذ کر کے مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی بادشاہ حبشہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کو نجاشی بادشاہ کہا، یہ ملک حبشہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں اور بڑی تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، اس وقت کچھ صحابہ نے ہجرت کیا تھا حبشہ کی طرف۔ حبشہ ایک ملک ہے، اس وقت غالباً اس کو سوڈان کہا جا رہا ہے، تو اس وقت کا یہ نام تھا حبشہ۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک بادشاہ تھا۔ یہاں سے جب یہ حضرات ہجرت کر کے گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اشارہ دیا تھا کہ تم اس طرف ہجرت کرو، وہاں امن ہے، عافیت ہے، وہاں تمہارے لیے تمہاری جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی۔ اب یہ حضرات جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے، نجاشی بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے ان کی بڑی خدمت کی، ان کے لیے بہت ساری سہولیات فراہم کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کہیں تکلیف سے نکلا ہو، اس کو اگر کوئی اپنے ملک میں جگہ ہی دے دے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو بہت ہی اچھے سامان رہنے کے لیے انتظامات کیے، اور جب اس نے ان سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب ہیں اور بڑے عظیم پیغمبر ہیں، ان کے آنے کے بعد
ہم نے اسلام قبول کیا، یہ سب باتیں سنا تو اس کے دل میں بھی آیا، خیال پیدا ہوا اور دل ہی دل میں اس نے تسلیم بھی کر لیا۔ اسی لیے وہ بعد میں اس کا ایمان ظاہر ہوا، اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر کیا۔ تو جب اس کی وفات ہوئی تو اب وہ وفات پانے کے بعد اب ان کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر ملی، تو اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لے کر جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس بھائی کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے۔ حالانکہ ان کا انتقال ہوا تھا کہاں؟ حبشہ میں۔ حبشہ بہت کافی لمبے فاصلے پر ہے۔ اب یہ خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ عطا ہوئی، ادھر انتقال ہوا، ادھر خبر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہمارے اس بھائی کا انتقال ہوا ہے، اب ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے صحابہ کو لے کر جنت البقیع کی طرف آئے، اور اس وقت حبشہ کی زمین کو حضور کے سامنے کر دیا گیا، یعنی جہاں پر وہ انتقال کیے ہوئے تھے وہ زمین اور ان کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بادشاہ نجاشی جن کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حالانکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کا موقع نہ مل سکا، یعنی صحابیت کا درجہ پانے کے لیے موقع نہ مل سکا، البتہ وہ ایمان لائے اور حضور نے ان کے ایمان کی گواہی دی، تو نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور صحابہ نے بھی پڑھی۔ اب ادھر جب ان کی نماز جنازہ ہو گئی تو یہودی جو تھے وہاں کے، مدینہ کے جو یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ لوگ تانا دینے لگے، یہ دیکھو وہ تو ہمارے مذہب پر تھا، کیونکہ پہلے تو وہ عیسائی مذہب پر تھا نصرانی، تو تانا دینے لگے کہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس طرح سے جب اس وقت ان لوگوں نے تانا دینا شروع کیا تو یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسی موقع پہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر کے حاضر ہوئے، اللہ تک کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک کچھ کتابی ان کو کہتے ہیں کہ جو کسی آسمانی مذہب پر ایمان لا چکے، جیسے تورات کو ماننے والے یا انجیل کو ماننے والے، ان کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں، کتابی بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ، اہل کتاب وہی چونکہ یہ نصرانی مذہب کے ماننے والے تھے، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی کچھ اہل کتاب، کچھ کتابی وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا، یعنی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی کتاب اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو جو قرآن پر ایمان لے آئے وہ تو مسلمان ہو گئے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے پیش فرما دی کہ اب نصرانیوں کا یہ کہنا کہ وہ ہمارے مذہب پہ تھا پہلے، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا، جب یہ صحابہ وہاں ہجرت کر کے گئے تو جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، چونکہ انہوں نے پڑھا تھا تورات میں، انجیل میں، کہ وہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کی بڑی شان ہوگی، ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی اور ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، یہ ساری صفات تورات میں بھی، انجیل میں بھی، آسمانی کتابوں میں پہلے سے ہیں۔ تو وہ چونکہ عالم بھی تھے، یعنی انجیل کے عالم بھی تھے، آسمانی کتابوں کا علم تھا، جیسے انہوں نے سنا کہ وہ اللہ کے آخری نبی دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں تو انہوں نے ایمان لے آئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اظہار فرما دیا کہ اب وہ عیسائی مذہب پر نہیں، بلکہ وہ تو تھا ان کا ایمان، اور اس پر بھی ایمان ہے اور قرآن پر بھی ایمان ہے، تو وہ تو مومن ہو گئے۔ جیسے آج الحمدللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی حق ہیں اور اللہ کی وہ کتاب ہے۔ تو یہ ان پر ایمان رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے آخری نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانا، یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔
اگر تورات کو مانے اور قرآن کو نہ مانے، یا انجیل کو مانے اور قرآن کو نہ مانے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تورات کو مانتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پر بھی ایمان ہے، تب تو اس کا اسلام، اس کا ایمان معتبر ہے۔ جیسا کہ ہمارا الحمدللہ ہمارا ایمان اللہ کے جتنے نبی، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں۔ لیکن تفصیلی ایمان کا مطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے تشریف لائے ان کی تمام بتائی ہوئی باتوں پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھنا ہے۔ یہ تفصیلی ایمان ہے۔ پچھلے انبیاء پر اجمالی ایمان، اجمالی یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، اتنا مان لینا یہ کافی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مان لینا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ نے جو شان عطا فرمائی اس شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، وہ جو لے کر کے آئے ہیں، یعنی جو بھی احکام لے کر کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، وہ بھی حق ہے اور ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو یہ اسلام، مسلمان اور جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے، ان میں ایک فرق ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو ماننے والے ہیں وہ صرف اور صرف اسی کو مانتے ہیں جو ان کے نبی پر نازل ہوئی، یعنی تورات۔ یہودی ہیں وہ صرف تورات کو مانتے ہیں، نصارہ، عیسائی جن کو آج کرسچن کہتے ہیں، وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا انجیل کو مانتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو اسلام مسلمان ہی نہیں، ایمان نہیں ان کا معتبر۔ تو اس لیے اور موجودہ دور کے یہودی اور وہ تو ان کے یہاں تو تحریف ہو چکی ہے، یعنی جو اصل تورات تھی وہ اصل تورات غائب ہو گئی ہے، یا اس کے اندر سے بہت ساری آیتیں نکال کر اپنی طرف سے انہوں نے بہت ساری چیزیں شامل کر دی ہیں، لہٰذا اب اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی ان کا درست نہیں ہے کہ جو اصل کتاب آئی تھی اس کو تو انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر ان کے نجاشی بادشاہ کے مومن ہونے کی گواہی بھی حاصل ہو گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک تعریف یہ بھی بیان فرمائی کہ کچھ اہل کتاب وہ ہیں جو دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے یعنی قرآن پر، اور جو ان کے نبی پر نازل ہوا اس پر بھی، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی صفت ہے، خشوع، اس کو خشوع کہتے ہیں، عاجزی، انکساری۔ انسان کے اندر ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی خراب صفت جو ہے وہ تکبر ہے۔ اگر تکبر پیدا ہوا، تکبر مطلب گھمنڈ، غرور جس کو کہتے ہیں، غرور، گھمنڈ، یہ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، بڑی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اب میرے پاس یہ ہے، یہ سب تکبر کی علامتیں ہیں۔ بڑی بڑی ڈینگیں مارنا، بڑی بڑی بول بولنا، یہ تکبر کی علامت ہے، لہٰذا یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ تکبر جو ہے پسند نہیں ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ابلیس جو اللہ کی بارگاہ سے بھگایا گیا، شیطان، وہ پہلے کیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت میں تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن یہ اکڑ کر کے کھڑا رہا۔ اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ میں آ گیا اس کے اندر، اور اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں کہا اس نے بہتر؟ کیونکہ اس کو آگ سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو مٹی تو نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر ہوتی ہے، اس لیے اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کا یہ اکڑنا، اس کا یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ آج تک اس پر لعنت ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی لعنت ہو شیطان مردود پر۔ تو یہ اکڑ اور تکبر کی وجہ سے وہ راندہ بارگاہ ہو گیا، یعنی اس کو بھگا دیا گیا ہے، دھتکار دیا گیا ہے، وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ اب اس کو مہلت صرف قیامت تک کی اس لیے دی گئی ہے
کہ وہ جتنا بھی کرنا ہے کر لے، اس کی سزا جہنم ہی ہے، اور جو اس کی اتباع کریں گے، جو اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے کہنے کے مطابق چلیں گے، یعنی جن کے اندر تکبر پیدا ہوگا، وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کر اللہ کے دین کے خلاف ورزی کرنے میں لگ جاتے ہیں، یا تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخ ہو جاتے ہیں، یا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہو جاتے ہیں، یا تو اللہ کے محبوب بندوں اولیاء کرام کے گستاخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گستاخی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ تکبر کی وجہ سے، اور جو عاجزی انکساری کرتے ہیں ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو اور بڑھاتا ہے۔ اور یہ تو ہمارا ایمان ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ تو عزت پانا ہے تو عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آؤ، رحم دلی نرم دلی کے ساتھ پیش آؤ، اللہ تعالیٰ اسی میں تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تو خاشعین للہ، یہ ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ اہل کتاب تو ہیں لیکن وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ اور ایک تیسری خوبی ان کی یہ بھی بیان فرمائی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، جیسے کہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ تورات یا انجیل جو لوگوں کو بتاتے تھے غلط بتا کر کے اس پر پیسہ لیتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں۔ ذلیل دام مطلب دنیا کا پیسہ، یہ تو ایک طرح سے انسان کے لیے صرف ضرورت ہے، ورنہ حقیقت میں یہ آخرت برباد کرنے والی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو کہا ذلیل دام۔ تو ثمناً قلیلا، تھوڑی سی پونجی دے کر اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، تھوڑی سی پونجی لے کر، وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ تو جن کے اندر یہ بات نہیں ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یعنی وہ نیک بھی ہیں، محبوب ہیں۔ اب ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ حضرات ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ تو مومن بھی ہیں، عاجزی انکساری بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں ہیں بلکہ خود بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو حق ہے وہ حق بتاتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک ان کا اجر و ثواب ہے۔ الحمدللہ اس زمرے میں مومن مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد، غلامان مصطفیٰ جنہیں کہا جائے، علماء، محدثین، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پر بھی ہے اور اللہ کے آخری نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، قرآن پر بھی ہے، اور پچھلی ساری کتابوں پر بھی ہے، اور الحمدللہ ہم عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کبھی قرآن کی کسی آیت کو ناحق کسی کو بیچا نہیں ہے کہ پیسہ لے کر قرآن کا کوئی غلط فیصلہ لوگوں کو سنا کر کے فیصلہ کریں۔ الحمدللہ علماء حق وہی ہیں جو حق فیصلہ سناتے ہیں، علماء حق ان کو کہا گیا، اور انہی کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور جو قرآن کی دلیل دے کر کے غلط فیصلہ سناتے ہیں وہ علماء سوء کہلاتے ہیں، علماء سوء یعنی برے علماء، اور ان کی تو بڑی خطرناک سزا بھی ہے۔ تو عالم ہونے کے بعد حق بات بولنا اور حق فیصلہ سنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، حق بولنے والا کبھی کبھی لوگوں کی نظر میں دشمن بن جاتا ہے، خاص طور پر وہ عالم کہ لوگوں کو اگر کی اصلاح کرے، اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کو بتا دے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تو اس وقت جو ہے وہ عالم کا وہ دشمن بن جاتا ہے۔ یہ آج کا ماحول ایسا ہی ہے، لوگوں کو اگر صحیح بات بتائیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، ارے ہمارے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ وہاں اس عالم کا ان کی اصلاح کرنا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اس برائی سے بچ جائے، اس گناہ سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، تو اس کا ہی فائدہ ہے، اس کی دنیا سنور جائے گی، آخرت سمجھ جائے گی۔ اس کو تو سوچنا چاہیے کہ میری اصلاح جنہوں نے کیا یہ میرے بہت اچھے رہنما ہیں، بلکہ الٹا دشمن بن جاتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب انشاءاللہ بہت جلد ہونے والا ہے، یعنی جیسے ہی قیامت آئے گی پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ آخری آیت ایک بہت اہم پیغام بھی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک بہترین اصول، قرآن کا اصول، بہت عمدہ اصول یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو،
یہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم صبر کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ دنیا میں تکلیفوں کا کبھی سلسلہ رہے گا، کبھی پریشانیاں آئیں گی، اور جتنا آپ نیکیوں کے راستے پر چلو گے اتنا ہی کبھی کبھی آپ کو زیادہ تکلیف بھی لگے گی، تکلیف محسوس ہوگی، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر سے اٹھ کر کے مسجد تک آنا، یہ انسان کو لگتا ہے ارے یار اتنی تکلیف، مسجد جانا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے، حالانکہ اگر آدمی دل میں ٹھان لے تو کوئی تکلیف نہیں، تو اس پر بھی صبر کرو۔ اصل یہاں صبر کا معنی یہی بتایا گیا۔ ایک بہت بڑے ولی کامل، آپ نے نام سنا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں یہاں صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے میں، یعنی دین کے راستے پر چلنے میں اگر تکلیف آ رہی تو صبر کرو، یہی صبر اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ حلال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہے، دھندا نہیں ہو رہا ہے، بزنس نہیں ہو رہا ہے، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، اور حرام طریقے سے کریں گے تو بہت جلد ہو جائے گا، تو وہاں صبر کرو۔ یہ صبر ضروری ہے کہ ٹھیک ہے زیادہ نہیں ملے گا، 1 پیسہ ملے گا، 2 روپیہ ملے گا، 4 روپیہ ملے گا، اور اللہ اسی میں مجھے اسی میں برکت عطا فرمائے، یہ اگر اس میں صبر کر لیا تو یقیناً اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ اور واقعی میں مومن کی زندگی صبر ہی کا نام ہے۔ مومن ایمان والے کے لیے صبر ہی ہے، جیسے روزہ بھی صبر ہی کا نام ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کبھی کبھی کام بھی کرنا ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو صبر کرو، تو اس کا بدلہ بہت اچھا اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا اللہ عطا فرمائے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بے حساب، اس لیے صبر کرو۔ وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، یعنی خود بھی صبر کرو، اور دشمن جو تم کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یعنی کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، کہیں مار رہے ہیں، کہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، کہیں ظلم کر رہے ہیں، مال چھین رہے ہیں، جاب سے نکال رہے ہیں، تو دشمن اگر تمہیں تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں تم صبر میں ان سے آگے ہی رہو، تم کو جتنا کرنا ہو کر لو، لیکن ہم اللہ کی راہ پہ رہیں گے، تو یہ آگے رہنا ہوا۔ وَرَابِطُوا، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، یہ مجاہدین اسلام کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں جہاد کے لیے، ان کو اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ملک کا ایک سپاہی ہوتا ہے جو بارڈر پر رہتے ہیں اور وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، تو اسی طرح سے جو مجاہدین کہلاتے ہیں وہ اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیشہ وہ تیار کھڑے رہتے ہیں کہ دشمن اسلام پر حملہ کرنے آئے تو اس کا جواب دیں، اور اگر جان کی بازی لگانے کی ضرورت پڑے تو وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر بھی کرو اور اسلامی سرحد، اسلامی ملک کی نگہبانی کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو، حرام چیزوں سے بچو، ناجائز چیزوں سے بچو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رہو، اور جو اللہ کا حکم ہے جیسے فرض نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور جو فرائض ہیں ان کو کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، یقیناً تمہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ اصول ہے قرآن کا، ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بہترین رہنما اصول ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، اور دشمنوں سے آگے رہنا ہے صبر کرنے میں، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہنا ہے، تو یقیناً اس میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس پر تو الحمدللہ ہمارا یقین ہے، اللہ جب کامیابی عطا فرماتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے بالکل ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آج اگر وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ یہودی ہمارے اوپر مسلط ہیں، غالب آ گئے ہیں، ان کے پاس ہتھیار، اور وہ اس طرح سے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، میزائل پھینک رہے ہیں، اور بم بارود کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ وقتی طور پر ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ غالب ہیں، ان کو بہت زیادہ طاقت حاصل ہے۔ فلسطین میں، غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، اور ابھی بھی ان کا ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا، امریکہ کا ابھی بھی ظلم ختم نہیں ہو رہا ہے،
اب پھر عرب ممالک کو اس نے جنگ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ یہودیوں کی بہت ہی خطرناک سازش ہے کہ وہ ہمارے درمیان لڑاتے بھی ہیں اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کیے رہتے ہیں، لیکن آج تک آپ دیکھیں کہ یہ لڑائی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے چل رہی ہے، کئی سو سال سے چل رہی ہے، لیکن آج تک ان کی امید پوری نہیں ہو پائی۔ انہوں نے جو سوچا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید تو ہوئے، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمان ان کے مقابل میں کھڑے ہیں، آج بھی اسلامی نشانیاں ان کے سامنے کھٹک رہی ہیں۔ یہ خانہ کعبہ، یہ گنبد خضرا، یہ مدینہ طیبہ، یہ حرمین شریفین، اور پھر مسجدوں کی کثرت، جہاں دیکھو وہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اور نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور پھر مسلمانوں میں جب ایک جوش پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ سنت رسول اللہ اور اسلامی لباس، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ان کو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور زیادہ ان کو کڑھن ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنا ان کو مارا، اتنا ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ابھی اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اتنا ہی ابھرتا جا رہا ہے۔ اسلام وہ پودا ہے جسے کاٹو گے تو ہرا ہوگا۔ ہوتے ہیں نا کچھ پودے کہ ان کو کاٹو تو وہ ہرا ہوتا ہے نہیں، اور زیادہ اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام کی خوبی یہی ہے کہ دشمن اسلام اس کو اگر مٹانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ قوت پیدا فرماتا ہے، اور وہ پھر ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ ایک دور وہ بھی دیکھا دنیا نے، میدان کربلا میں یزید نے بنام مسلمان ہو کر اسلامی احکام کے خلاف اس نے ایک تحریک چلائی تھی، سنت رسول اللہ کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ اصل وہاں معاملہ وہی تھا، بیعت لینے کا مقصد تھا، کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف سنت رسول اللہ کے خلاف زندگی گزار رہا تھا، اور اس میں وہ حمایت چاہتا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی، نواز رسول کی۔ لیکن آپ نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، یعنی تم سے سمجھوتا نہیں کروں گا، حمایت نہیں کروں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا، اور اسی بنیاد پر جنگ ہوئی، اور 22,000 کا لشکر بھیجا، اور ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ صرف 82 حضرات اور اس میں 72 حضرات۔ یہ کیسے اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہوئیں، اور اتنی کم تعداد میں آئے اور انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان بھی کی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے نام سے ہی اسلام پھر زندہ ہوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی جب بھی اسلام کو ابھرنا ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں کی شہادت کا خون رنگ لاتا ہے۔ جب ہزاروں مسلمان شہید ہوتے ہیں، پھر وہاں سے اسلام ابھرتا ہے۔ تو آج جو فلسطین میں جن بچوں کی شہادت ہوئی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان کا خون رنگ لائے گا، اور یہ یہودی ذلیل ہوں گے، مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، اور حرمین شریفین پہ بھی اہل سنت کا بول بالا ہوگا۔ یہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس لیے ظلم میں انتہا کر رہے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے نا، جب کیڑے مکوڑے جب ان کی موت آتی تو ان کو پر نکل آتے ہیں۔ بارش کے موقع پہ دیکھیں وہ کیڑے مکوڑے جو ان کو پر نکل آتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں، بعد میں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کی موت قریب آتی ہے وہ زیادہ اڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو پھر اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں رہتی، چاہے وہ وہاں کے یہودی ہوں، چاہے یہاں کے کافر اور مشرک ہوں جو بہت زیادہ اچھل رہے ہیں، بہت اچھل کود کر رہے ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سب تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، اور پھر جو خالص مسلمان موجود رہیں گے ان کے سامنے آ کر کے یہ بھیک مانگیں گے سکون کی کہ ہم بیمار ہیں، ہمارے شفا کی دعا کر دو۔ ان کے لیے وہ وقت آنے والا ہے، اور ابھی تک ان کو اس بات کا ابھی احساس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ جس دن تباہی اور بربادی ان کے قریب آئے گی تو پھر ان کی ساری توانائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کافر کو جو بھروسہ ہے وہ صرف حکومت پر بھروسہ ہے، اقتدار پر بھروسہ ہے، اور ہتھیار پر، اور ان کی جو ظاہری طاقت ہے اس پر بھروسہ ہے۔ لیکن یہ اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے مومن کو بھروسہ ہے وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہے۔ لہٰذا اسی کامل ایمان کے ساتھ
اس دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے صبر کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خدا را غلط راستے پر جانے کی بالکل کوشش مت کرنا، اپنے آپ کو بچانا کہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، حرام کاموں کی طرف نہ جائیں۔ جس طرح ابھی اللہ کے فضل سے ہم نیکیوں کے راستے پر آ گئے ہیں، ایسے ہی پوری زندگی ہماری نیکیوں کے راستے پر نکل جائے، انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک الحمدللہ یہ سورہ آل عمران ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ نساء کی شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی، اور جب تک ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے انشاءاللہ یہ بعد نماز فجر تفسیر کا سلسلہ رہے گا، اور بعد رمضان انشاءاللہ وہ ہفتے میں ایک بار سنیچر کو ظہر کے بعد تفسیر ہوتی ہے، اس میں بھی آپ حضرات شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار عالم، اے مالک و مولا، ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل آسان فرما، تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں جن کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، ذلت و رسوائی تنگ دستی سے بچا۔ یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے شر و فساد فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لئے